ابھی جوائن کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اور کیوریٹر کی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل نوٹیفیکیشن کو لازمی پریس کیجیے گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم پر ہم ملٹی ڈائمینشنل اپروچ کے تحت ویڈیو بناتے ہیں۔ تو میں نے جو اسٹارٹ میں ایک آیت پڑھی، ایک آیت کا چھوٹا سا حصہ پڑھا، میرا خیال ہے وہ کافی تھا یہ بتانے کے لیے کہ میں آج کس موضوع پر بات کروں گا۔ اور انتہائی خوفناک اور شدید جناب زلزلہ آیا ہے ترکی اور شام میں، 7.8 اس کی ریکٹر اسکیل پر شدت تھی، جو کہ پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا 8 اکتوبر 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا رمضان کے اوائل میں، اس کی جو شدت تھی وہ 6.5 تھی، اور اس سے کم و بیش 2.5 لاکھ جو رپورٹ ہوئے ہیں وہ 2.5 لاکھ کے قریب لوگ تھے جو اس میں لقمہ اجل بنے تھے۔ لیکن اس زلزلے میں اب تک جو 3 دن کے اندر ہوا ہے اس میں ابھی تک ظاہر سی بات ہے بہت ساری عمارتوں کا ملبہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو اس کے نیچے موجود زندگیاں ہیں ان کو وہ بچانے میں کامیاب ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ لیکن تقریباً 9,500 کے قریب لوگ دونوں ممالک میں، 7,300 اب تک کی جو میڈیا رپورٹس ہیں ان کے مطابق ترکی میں، اور کم و بیش 2,700 کے قریب جو ہے وہ شام میں، تو یہ لگ بھگ 10,000 کے قریب تعداد بنتی ہے جو اب تک لقمہ اجل بن چکے ہیں زلزلے کے نتیجے میں۔ بہت دردناک اور خوفناک، دل دہلا دینے والے مناظر جناب وہاں سے رپورٹ ہو رہے ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا کے کئی مسلم اور غیر مسلم جو ممالک ہیں انہوں نے، مشرقی اور مغربی ممالک نے جو ہے وہ امدادی جہاز بھیجنا شروع کر دیے ہیں، امدادی سرگرمیاں وہاں پہ جاری ہیں۔ لیکن بات یہ ہے بینگ اے مسلم بہت ساری چیزیں ہیں جن پر ہمیں سوچنا چاہیے، جن پر ہمیں غور کرنا چاہیے، خاص طور پر جب ہم اپنے آپ کی بات کرتے ہیں، اپنے احتساب کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں ضرور اپنے آپ کا احتساب کرنا چاہیے، کیونکہ آپ اگر دیکھیں تو کون سی برائی عام نہیں ہے مسلم ممالک کی۔ اگر میں بات کر لوں غیر مغربی ممالک کو چلیں اگر سائڈ ٹی بھی کر دیتے ہیں، تو کون سی چیز ہے جو ہمارے یہاں نہیں ہو رہی، یعنی کیا لمبی چوڑی ایک فہرست ہے، جہاں بھی آپ جائیں آپ کی روح کانپ جاتی ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے پھر وہ کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں نا اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، جب وہ چلتی ہے تو نہ کل کسی کی چلی، نہ آج کسی کی چلی ہے، اور نہ کل کسی کی چلے گی۔ تو ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے، اپنے گناہوں پر معافی مانگنی چاہیے۔ اور جو 2005 کا زلزلہ آیا تھا اس کے بارے میں یہاں تک بھی کہا لوگوں نے کہ کچھ علاقے ان میں سے ایسے تھے جہاں عصمت زری عام ہو گئی تھی جب وہ زلزلہ آیا، اس سے پہلے کی اگر ہم بات کریں تو اللہ کرے کہ یہ باتیں غلط ہوں، لیکن بہت ساری چیزیں کہی گئی اس حوالے سے۔ اور بات ساری یہ ہوتی ہے کہ جب اس طرح کی مومنٹس ہوتی ہیں تو ہمیشہ جو اچھے، یعنی خاص طور پہ اگر میں اپنی ہم سب کی بات کروں بحیثیت مسلمان، تو ہمیں اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے بار بار اپنی مختلف نشانیوں کو دکھا کر کہ ابھی بھی سنبھل جاؤ۔ اور اللہ تو کتنا بڑا غفور الرحیم ہے۔ میں جب ابھی سوچ رہا تھا اس پر آپ سے بات کرنے کے لیے، تو ہم جتنا اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں وہ کم ہے، کہ وہ ایک علامہ طارق جمیل نے بیان کیا تھا جس میں وہ فرما رہے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی 1 قدم بڑھاتا ہے تو اللہ اس کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہے۔ تو اتنا غفور الرحیم ہے وہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا، لیکن ہم پھر بھی اس کی نافرمانیوں سے باز نہیں آتے اور کرتے رہتے ہیں۔ لیکن وہ اتنا عظیم ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آپ توبہ کرو، میں آپ کی توبہ قبول کروں گا۔ وہ تو ہمیں بلکہ بہانے دیتا ہے، ابھی رمضان کا مہینہ زیادہ دور نہیں ہے، رجب چل رہا ہے، شعبان ہے، پھر رمضان ہے، تو ایک اور مرتبہ اس نے ہمیں ایک ایسا مہینہ نصیب کیا، اللہ تعالیٰ نصیب کرے سب کو، کہ جس میں ہم اپنے گناہوں کی بخشش کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو، ان کے والدین کو، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے جو اس زلزلے کے اندر ظاہر پورے کے پورے خاندان صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ اور کتنا مشکل ہوتا ہے، میں آپ کو ایک چھوٹا سا اگر واقعہ بتاؤں، کیونکہ جب میں اسکول میں تھا، جب 2005 کا زلزلہ آیا تھا پاکستان میں، تو ہماری ٹیچر ہوا کرتی تھی، وہ راولہ کوٹ سے تھیں، اور وہ انہوں نے ظاہر کراچی میں تھیں۔ تو جب زلزلہ آیا تھا تو 2 علاقے سب سے زیادہ متاثر ہوئے تھے، ایک بالا کوٹ اور ایک راولہ کوٹ۔ تو میں نے بالا کوٹ کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ صفحہ ہستی سے مٹ گیا تھا وہ پورا علاقہ، خیر اب تو الحمدللہ وہاں پہ آبادی بھی ہے اور لوگ ہیں، لیکن راولہ کوٹ کی ہماری ایک ٹیچر تھیں، وہ ان کا پورا خاندان اس میں زلزلے کی نظر ہو گیا تھا، یعنی وہ صرف واحد خاتون تھیں جو بچی تھیں اپنی فیملی کے، باقی سب ان کو نہیں معلوم تھا کون کہاں ہے، اور جس کا بھی پتہ چل رہا تھا وہ انفارچونیٹلی اس دنیا میں نہیں تھا۔
تو یہ ظاہر ایک انپریسیڈنٹڈ سی سچویشن ہوتی ہے، ایک ایسی سچویشن ہوتی ہے جس کو آپ فورسی نہیں کر سکتے، اور ظاہر سی بات ہے ہم تو شاید محسوس بھی نہیں کر سکتے وہ درد اور وہ مشکل، وہ دکھ جس میں اس وقت ترکی اور شام کے لوگ ہوں گے۔ بس ہم یہ دعا ضرور کر سکتے ہیں کہ ان کے حق میں کہ اللہ تعالیٰ عافیت اور سلامتی والے معاملات فرمائے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام مسلمانوں کو اپنا احتساب اور اپنے آپ کو قرآن و سنت پر لانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اسلام کا بول بالا فرمائے۔ اور وہ اقبال کا ایک شعر کو پڑھ کے کبھی کبھی بڑا وہ بھی ہوتا ہے کہ کیا فرما گئے تھے وہ کہ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آج واقعی ہمارا یہی حال ہے، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ اور ایک تو بڑا خوبصورت شعر ہے کہ میں جو سربہ سجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا، میں جو سربہ سجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اور یہ بات صحیح ہے، ہمیں نمازوں میں وہ خیالات آ گزرتے ہیں جو نماز سے پہلے ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں میں جی خوشی و خضوع عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ہماری گرفت نہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری دنیا و آخرت دونوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے، مسلمانوں کو کامیاب کرے۔ اور جتنے بھی لوگ اس زلزلے سے متاثر ہوئے ہیں، خواہ وہ شام میں ہوں خواہ وہ ترکی میں ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے عافیت والے معاملات کرے، اور جو زندگیاں یقیناً بچ سکتی ہوں گی انہیں بچایا جائے گا انشاءاللہ، لیکن جو اس دنیا میں جو لوگ نہیں بچ سکے یا جو لوگ آگے بھی نہیں بچ سکیں گے ان کے لیے ظاہر سی بات ہے ہم سب کو عافیت کی اور سلامتی کی دعا کرنی ہے۔ اور اسی بات پہ اس ویڈیو کو میں ختم کروں گا کہ ظاہر سی باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن وقت اتنا ہوتا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ ضرور سوچیے گا اس متعلق کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہم اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں۔ وہ جنید جمشید صاحب کا ایک بیان چل رہا تھا ان کے بارے میں، علامہ طارق جمیل بتا رہے تھے، تو بس اسی بات پہ اختتام کرتا ہوں کہ ایک روح کی غذا ہوتی ہے، ایک جسم کی غذا ہوتی ہے۔ ہم جسم کی غذا اس کو دے دیتے ہیں اٹھ کے، سو کر، کھانا کھا کے، کھا پی کر، باتیں کر کے، حرکات و سکنات کر کے، یعنی جو ہماری ٹریولنگ ہوتی ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہم اپنے جسم کو بہت کچھ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنی روح کو کچھ دیتے ہیں؟ جنید جمشید نے جب اپنی روح کو کچھ دینا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نہ صرف دنیا سنواری بلکہ یقیناً ہمارے اس بات پہ ایمان ہے کہ ان کی آخرت بھی یقیناً انشاءاللہ سنور جائے گی، اور ان کو اپنے راہ میں ہی اٹھایا۔ اور آج بھی جو گورکن ہے قبر کا، جس نے وہ قبر کھودی تھی، وہ کہتا ہے کہ ان کی قبر میں سے خوشبو آتی ہے، مہک آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسا کلمے والی موت نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنی روح کو غذا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک پر بات کریں گے۔ اسٹے کیوریس فار مچ مور۔ اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ ٹو آل آف یو۔